نے مکہ میں دین بتایا تھا تو لوگوں نے کہا تھا یہ ہمارے لیے نیا ہے، ہم اس کو جلدی قبول اس لیے نہیں کریں گے کہ ہم نے ایسا پہلے کبھی سنا ہی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وہ امام جسے اللہ نے کلی اختیار دیے ہوئے ہیں، اسے مدبر بنایا ہوا ہے، تو اس کا اپنے ظہور پہ اختیار کیوں نہیں؟ یعنی کہ وہ یہاں آ کے محتاج کیوں ہو گیا کہ میں ظہور نہیں کر سکتا؟ اس کا مطلب ظہور کا اختیار بھی امام ہی کے پاس ہے، وہ جب چاہیں وہ ظاہر ہو سکتے۔ اب اس سے اگلے سینے پہ آ جائیے، اگر یہ سارا ظہور امام کے چاہنے پہ مبنی ہے تو وہ ابھی تک چاہ کیوں نہیں رہے؟ اب یہاں ہمیں روایات بتاتی ہیں کہ امام ظہور اس لیے نہیں فرما رہے کہ امام پردے میں ہیں اور امام رو بھی رہے ہیں، امام شدت میں بھی ہیں، امام گریہ بھی کر رہے ہیں، تو امام گریہ کر رہے ہیں اور ان کے اختیار میں ہے ظاہر ہونا، تو وہ ظاہر کیوں نہیں ہو رہے؟ صاحب ہمیشہ انسان کی فطرت ہے یہ اپنا الزام دوسرے کے سر پہ دیتا ہے، یہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی کمی کو چھپانے کے لیے کسی کا سہارا ڈھونڈے۔ بھئی آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی تو فوراً کوئی نہ کوئی ایسا سہارا ڈھونڈنا کہ میں اپنی غلطی اس کے سر پہ ڈالوں۔ لباس ٹھیک نہیں تھا، کاروبار میں جانے کی ذرا جلدی تھی، آفس کا ٹائم چینج ہو گیا تھا۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنا قصور جو ہے یہ بھی امام پہ ڈال دیا۔ ان کے پاس اختیار ہے، وہ جب چاہیں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ جب امام کی طرف ربط ہوا اور امام سے پوچھا گیا کہ بات سے آپ ظاہر کیوں نہیں ہو رہے جب آپ کے پاس آپ کا اختیار ہے، تو فرمایا تمہاری وجہ سے، کیونکہ میں نے ظاہر نہیں ہونا، میں نے قیام کرنا۔ اگر میرے بعد بھی کوئی امام ہوتا تو جیسے مجھ سے پچھلے اماموں نے ہر دور کے حالات میں خاموشی بھی اختیار کر لی، گوشہ نشینی بھی اختیار کر لی، زہر والا انگور بھی کھا لیا، زہر والی کھجور بھی کھا لی، زہر والا دودھ بھی پی لیا، میں بھی ایسا کر لیتا، لیکن میرے بعد امامت نہیں۔ اب آخری قیام میں نے ہی کرنا، اور قیام تب تک نہیں ہوتا جب تک لشکر نہ ہو۔ میں نے آپ کی پچھلی مجالس میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ میں اس بات پہ مسلسل ہسٹری میں بولتا رہا ہوں، امام حسن علیہ السلام نے قیام کیوں نہیں کیا؟ کیا لڑنا نہیں جانتے تھے؟ کیا تلوار نہیں تھی پاس؟ قیام نہ کرنے کی وجہ قلت انصاف، لشکری نہیں، کیوں قیام کریں؟ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا، امام کو اپنی طاقت کے لیے لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی، امام کو لشکر کے لیے لشکر کی ضرورت ہوتی کہ کم از کم یہ میرے پیچھے آئیں تو صحیح تاکہ ان کی عاقبت صحیح ہو سکے۔ اب امام کو اپنے لشکر میں تم نے امام کے لشکر میں نہیں جانا، امام نے تمہیں اپنے لشکر میں شامل کرنا۔ اگلا لفظ اور آسان کر دوں، تمہاری امام کو ضرورت نہیں، تمہیں امام کی ضرورت ہے۔ اب جو آخری قیام ہوا ہے نا، آخری قیام جس نے کیا ہے وہ کریم کربلا نے کیا ہے۔ کریم کربلا کے بعد آج تک امامت نے قیام نہیں کیا۔ آخری قیام امام حسین کا کربلا میں ہوا، اور ناصرین کی میں رکھ لیا، کسی نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ ہر دور میں امامت قیام نہ کر سکی۔ اب اگر اس امام کے بعد بھی کوئی امام ہوتا تو شاید یہ امام بھی حالات دنیا کو دیکھتے ہوئے تم لوگوں پہ توکل نہ کرتے، لیکن اب قیام واجب ہے، اب قیام ضروری ہے۔ اب جب قیام ضروری ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ ظہور رکا ہوا ہے ہماری وجہ سے۔ ظہور کی ہونے کی نا وجہ ہم خود ہیں۔ اب یہاں پر عام فہم میں دلیلیں نہیں دوں گا کہ دیکھیں کردار اچھے نہیں ہیں، یہ اچھا نہیں ہو رہا، یہ اچھا نہیں ہو رہا۔ سب سے پہلی بات جو امام کے لیے ضروری ہے، امام کے ظہور کے لیے، امام کے رستے کو ہموار کرنے کے لیے، کہ آپ کو امام کے ساتھ قیام ذات کے لیے نہیں امام کے لیے کرنا۔ میں نے آپ کو پچھلی مجالس میں بتایا کہ کوفہ والوں نے خطوط لکھے۔ خط کب لکھے؟ جب ان کے اوپر ظالم حاکم آ گیا۔ اب انہیں خبر تھی کہ یہ گردن بھی کاٹ رہا ہے، یہ ہمارے بچے بھی مار رہا ہے۔ اب امام کو بلایا بھی تو امام کے لیے نہیں، اپنے لیے۔
یعنی کوفہ والے الاجل کہہ رہے تھے تو وہ بھی لالچ کی بنیاد سے، اور امام کوفہ نہیں آئے۔ جو امام مکہ سے غازریہ اور نینوا تک پہنچ گیا تھا وہ امام کوفہ آ سکتے تھے۔ امیر المومنین اگر دارالحکومت کوفہ بنا سکتے ہیں تو قریب کربلا بھی تشریف لا سکتے تھے، نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ کوفہ میں قیام کی سکت نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ امام اس قوم میں تب تک نہیں آتا جب وہ قیام کرنے کی صلاحیت میں نہیں آتا۔ اب ہمارے پاس قیام کرنے کی صلاحیت اور ہمارے پاس قیام کرنے کی سکت کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ امام ظہور فرمائیں اور ہمیں مشکلوں سے نکالیں، ہمیں مصیبتوں سے نکالیں۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ گزارش کرنے لگا ہوں، ہم آل محمد کو بھی مانتے ہیں تو اپنے لیے مانتے ہیں۔ ہمیں خبر ہے کہ ان سے زیادہ بہتر مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ مشکل ان کے علاوہ ٹال ہی کوئی نہیں سکتا، صحت ان کے علاوہ دے ہی کوئی نہیں سکتا، قبر میں ان کے علاوہ آئی کوئی نہیں سکتا، محشر میں ان کے علاوہ شفاعت کاری کوئی نہیں سکتا، جنت میں کسی اور کی سرداری ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے آل محمد کو ماننا بھی ہماری مجبوری اس لیے ہے، ہمارا لالچ ہے۔ میں ابھی گزارش کر رہا تھا کہ میں نے آج تک علم پہ بغیر منت کے سیب چڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہم نے علم پہ سیب بھی رکھا تو منت کا رکھا، یہ مراد پوری کریں تو یہ سیب۔ میں نے آج تک بغیر دعا کے چادر چڑھتی ہوئی نہیں دیکھی۔ میں نے آج تک بغیر حسرت کیے ہوئے کسی شیعہ کے گھر میں کھیر پکتی ہوئی نہیں دیکھی۔ تو ہم نے تو اپنی حاجات کے لیے ہم نے کہا ہے کہ ہم دیا بھی علم کے نیچے جلاتے ہیں تو منت کا دیا نہ جلاؤ، عشق کا دیا عشق کا دیا جلاؤ۔ جب تم میں اور امام کے درمیان سے لالچ ختم ہو، تمہیں امام نظر آنا شروع۔ لالچ کس چیز میں ہوتا ہے؟ لالچ ہے ہمارے نفس میں۔ جتنی بھی خواہشات ہمارے نفس کی ہے نا، نفس کی خواہش ہے اچھا گھر، نفس کی خواہش ہے اچھی گاڑی، نفس کی خواہش ہے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ سب کچھ نفس۔ اب بات کو ختم کرنے لگا ہوں، امام کی اور ہمارے درمیان جو رکاوٹ ہے نا، جو دیوار ہے، وہ نفس ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو نفس کو موت آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، نفس مرتا ہے، روح نہیں مری، روح موجود ہے، روح زندہ ہے، مرا نفس۔ اس سے اچھی دلیل بابا جی ہوئی کوئی نہیں۔ نفس مرتا گیا، ساتھ ہی امام نظر آ گیا۔ یہ قبر میں علی کیوں نظر آیا؟ یہ سرحان علی کی کرسی کیوں نظر آئی؟ وہی علی جو دنیا میں 70 سال نظر نہیں آیا، وہ قبر کی کوٹھی میں کیوں نظر آیا؟ اس لیے کہ نفس مر گیا ہے۔ تم زندگی میں نفس مارو، امام ابھی نظر آنا چاہیے۔ ابھی امام نظر آنا۔ اور مجھے حسین کی عزت قسم، کربلا کے 72 نے نفس مارا تھا۔ کوفہ والے نفس کی تسکین کے لیے امام کو مارا، نفس کی تسکین تھی۔ امام آئے، لشکر میں شامل ہوں گے، گھر بچ جائے گا، زیادہ دیر جئیں گے، نسلیں ہماری جئیں گی۔ نفس کی تسکین کے لیے امام کو بلا رہے تھے، امام آئے ہی نہیں۔ اور جس نے نفس مارا ہوا تھا اسے خط لکھ کے بلایا۔ ایک خط امام کو لکھا جا رہا ہے، ایک خط امام خود لکھ رہے ہیں۔ جو لکھ رہے ہیں وہ بھی انسان ہے، جس کو لکھا جا رہا ہے وہ بھی انسان ہے۔ خط لکھنے والے نفس کی تسکین کے لیے بلا رہے تھے، جس کو لکھا تھا وہ نفس مار کے حسین کی طرف جا رہا ہے۔
اب مجھے بتاؤ وہ جو 72 کربلا میں آئے تھے 72 کی شادیاں نہیں تھی، ان کی نسلیں نہیں تھی، ان کے بچے نہیں تھے، ان کے گھر نہیں تھے، سب کچھ تھا۔ حسین نے شب عاشور آخری امتحان لی۔ حسین نے کہا دیکھ لوں کہیں کوئی لالچ تھا تو نہیں، یہ تو کوئی لالچ ہی نہیں ظاہر کر رہے۔ یہ تو 3 دن پانی بند ہوا تھا نا، یہ حسین کا امتحان نہیں تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امامت پیاسی ہو گئے اور امام کا امتحان؟ مجھے کسی کتابوں سے ثابت کرو کہ کسی بھی امام نے کسی بھی شدت میں کبھی بھی ان چیزوں کی خواہش ہو کہ مجھے کھانا نہیں مل رہا۔ پانی بند ہوا تھا، پانی بند ہونا امامت کا امتحان نہیں تھا، کھانا بند ہونا امامت کا امتحان نہیں تھا۔ وہ جو 72 ساتھ آئے ہوئے تھے ان کے نفس کا امتحان۔ میں نے مقتل چھان کے پڑھی ہے، اتنے امام کے اختیارات کے قائل تھے، کسی ایک نے چل یہ نہ کہتے کہ ہمیں فرات سے پانی لے دے، امام سے یہی کہہ دیتے کہ امام پاؤں کی ٹھوکر مار کے چشمہ۔ انہوں نے امام کے اختیار سے بھی خواہش نہیں کی، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اگر اسماعیل ایڑیاں رگڑ کے پانی نکال سکتا ہے تو مولا پاؤں مارے، یہی خیمے کے اندر سے چشمہ نکل آئے، ہمیں نکال دے، ہم ان سے نہیں مانگتے، تو ہمیں دے دے۔ اتنا نفس مارا ہوا تھا، انہوں نے امام سے بھی نہیں مانگا۔ کیا لالچ تھا؟ لالچ کدھر رہ گیا کہ ہم سب کچھ امام سے مانگ رہے ہیں نا، یہ سامنے بیٹھے ہوئے امام سے بھی نہیں مانگ رہے۔ اب نفس مر چکا تھا، کیونکہ یہاں خواہش نفس کی نہیں صرف امام کی تھی۔ ہمارا امام کیا چاہتا ہے؟ پیاسا، ہم پیاسے رہے، یہ چاہتا ہے ہمارا امام چاہتا ہے ہم بھوکے رہے، تو ہاں ہیں بھوکے۔ اب یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ ہمیشہ جب آپ کسی چیز کو نفس پہ غلبہ کب ہوتا ہے؟ کسی انسان کو بہت بھوک لگی ہو نا، شدت کی بھوک، اب اس کا نفس خواہش کر رہا ہے کہ بھوک ہے، اللہ نہ کرے میں مثال دے رہا ہوں کسی بھی انسان کی، اس کے کان میں آواز پڑی کہ اس کا باپ مر گیا ہے، اب مجھے بتاؤ کہ بھوک رہے گی؟ نہیں۔ وہ غم جو ہے نا وہ بھوک پہ غالب ہے۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے پانی مانگ رہا تھا، کھانا مانگ رہا تھا، اس سے لوگ پکڑ کے کہہ رہے ہیں پانی پی، کھانا کھا، کیوں نہیں کھا رہا؟ باپ کی محبت بھوک پہ غالب ہے۔ کربلا والوں کو پیاس لگ ہی نہیں رہی، امام کا عشق بھوک پہ غالب ہے، پیاس پہ غالب ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ جو شیعہ زنجیر مارتے یار ان کا بدن کٹتا ہے، انہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ جب ماتمی چھری جسم پہ مارتا ہے تو حسین کا عشق بدن کی تکلیف پہ غالب آ جاتا ہے، اور جب عشق غالب آ جائے تو پھر نفس اپنے آپ کی ساری صلاحیتوں کو مار دیتا۔ مسلسل عرفان پڑھ رہا ہوں سرکار، وہ غیبت نہیں پڑھ رہا، وہ انتظار نہیں پڑھ رہا جو مدت سے پڑھا جاتا ہے کہ یہ ہے، یہ نہیں، بس گناہگار ہے جی، بس کہاں امام کہاں۔ نفس کو ختم کیا کربلا والا۔ امام نے کہا آخری امتحان لو، امام نے شب عاشور کہا کہ شاید آنکھیں نہیں ملا رہے، چراغ بجھا کے، اس سے بڑا امتحان اللہ کی کائنات میں کسی نبی نے بھی نہیں دیا۔ حسین نے کہا جنت دیتا ہوں، انہوں نے کہا ہمیں جنت بھی چاہیے۔ یہ کائنات کے پہلے نفوس تھے جن کو جنت کی خواہش بھی نہیں تھی۔ یار ہم نفس مارتے ہیں، جنت ملے۔ خدا نے کہا رمضان کے اتنا وقت بھوکے رہنا تو ہم نے نفس مارا، کیوں؟ جنت مل جائے گی۔ نفس مارا، صبح اٹھیں گے نماز پڑھیں گے جنت مل جائے گی، نفس مارتے ہیں جنت کے لیے۔ حسین کا شاید انہوں نے نفس مارا جنت کے لیے، حسین کا جنت دوں، جنت بھی نہیں چاہیے۔ حسین نے ان 72 غیر معصوموں کو
امام کے عشق میں ایسے دکھا کے کہا کہ قیامت تک کہیں یہ نہ کہنا یہ سوائے معصوم کے کوئی نہیں کر سکتا. مولا حسین کی قسم اگر حسین صرف اپنے ہی بنی ہاشم لے کے چلے جاتے یہ باتیں بالکل منبر کی تاریخ سے نہیں ہوں گی. حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کو لے لیتے تو لے سکتے تھے. ہاشمیوں کے کئی لوگ مدینہ میں آباد تھے, لے سکتے تھے. اگر ان کو لیتے ان میں سے ایک نام کاٹنا پڑتا. یہ ہے امام کا عشق کہ امام نے غیر معصوم نام نہیں کاٹا, بھائی گھر بٹھا دیا. عقیل کے بیٹے گھر بٹھا, جعفر تیار کی نسل گھر بٹھا. نہیں, اللہ نے تمہیں امتیاز دے دیا ہے, اب انہیں لینے دو. تعداد سے تجاوز نہیں ہو سکتا تھا, تعداد سے تجاوز نہیں ہو سکتا تھا. اگر ایک نام بھی اور بڑھاتے تو ادھر سے ایک نام کاٹنا پڑتا. کیا کریمی ہے حسین کی. محمد بن حنفیہ گھر بٹھا دیا, جون کا نام نہیں کاٹا. اگر صرف عباس, قاسم, علی اکبر یہ سب کچھ کرتے تو آج کہہ دیتے او نہیں جی یہ سب کچھ تھا, لیکن آگے بھی تو دیکھے نا کون تھے. آگے بھی تو علی کے بیٹے تھے, آگے بھی تو خونے. نہیں, میں یہ کام جون سے کرواؤں گا, میں زہیر سے کرواؤں گا, میں مسلم ابن اوسجہ سے کرواؤں گا, میں سعید سے کرواؤں گا, تاکہ قیامت تک تمہیں پتہ چلے کہ غیر معصوم بھی اگر نفس کو مارے تو عشق اس کمال میں. اب سب سے ایک ہی چیز جس پہ گفتگو رکے گی, بہت بات کی باتیں ہیں کہ اعمال ہمارے ٹھیک نہیں ہیں, نمازیں ہماری پوری نہیں ہیں تو اس لیے امام نہیں آ رہے. امام کا امتحان سب سے پہلا یہ ہے کہ تمہاری خواہش کیا ہے. نفس ختم کرو, خواہشات ختم کرو, خواہش صرف امام کر دو. اور یہ بات بھی میں کہوں کہ یہاں پر بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا. اب یہ نہ سوچیں کہ دیکھیں جی دنیا داری بھی تو ہے, نہ بچے بھی تو پالنے ہیں. یار آپ صرف امام لے کے دیکھیں, ہر چیز امام کے ساتھ خود بخود آ جائے. آپ صرف خواہش امام کر کے دیکھیں, آپ صرف عشق امام میں مبتلا ہو کے دیکھیں. جن چیزوں کی آپ خواہشات کر رہے ہیں یہ بڑی چھوٹی ہیں, یہ خود بخود یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچہ بچپن میں باپ سے کچھ چیز. امام کے لیے یہ خواہشات کیا ہیں, تمہارے رزق میں فراوانی کر دینا تمہاری چیزوں میں. لیکن جب ہم امام کو چھوڑ کے بار بار یہ خواہشیں کرتے ہیں تو یہ بھی فراوین موجود ہیں. امام فرماتے پھر انہیں اتنا دنیا دے دو انہیں ہم یاد ہی. مولا فرماتے کثرت مال امام سے دوری کی وجہ ہے. مولا امیر المومنین سے کسی شخص نے پوچھا, اس نے کہا مولا غریبی بڑی ہے. امیر المومنین نے فرمایا شکر کر اس نے آزمائشوں سے بچایا. شکر کر اس نے آزمائشوں سے بچایا. اس نے غربت دی ہے تو اس کا زیادہ شکر کیا کر. وہ بیماری دے تو شکر کرو کہ اس نے قابل سمجھا تو آزمائش دی. مولا فرماتے ہیں تمہیں ایک سال میں ایک مہینہ گزر جائے کوئی غم نہ ملے تو توبہ کرو. لوگ سمجھتے ہیں غم نہ آنا کرم کی دلیل ہے. علی فرماتے ہیں غم نہ آنا عذاب کی دلیل ہے. اگر تمہیں غم نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے اس نے تمہیں تمہاری میں چھوڑ دیا, رسی کو ڈھیلی کر دیا. جا رکھ دنیا, بن جا سگے دنیا, اٹھا دنیا کا مال, تمہیں ہماری ضرورت ہے. تو غیبت یک طرفہ ہے. غیبت آج نفس جس نے, یہ نہیں ہے کہ یہ بھی بات غلط ہے, بس میں آخری بات کہنے لگا ہوں, یہ بات غلط ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ امام تو بالکل کسی کو بھی نہیں مل رہے. مولا فرماتے جب میں ظہور کروں گا میرا ہر شیعہ مجھے دیکھ کے کہے گا آپ کو تو میں نے پہلے دیکھا. عارف عالم دین ہے, امام سے ایک سوال پوچھنے کے لیے صحرا میں آ گیا, چلتا رہا.
کہیں بھی امام سے ملاقات نہیں ہو رہی تو رستے میں چلتے ہوئے کوئی اجنبی ملا، اجنبی نے طریقے سے سوال کا جواب دیا، جواب ذہن میں آیا، ہاتھ سے اونٹ والا تازیانہ زمین پہ گر گیا، تازیانہ اٹھا کے اس شخصیت نے اس عالم دین کے ہاتھ میں دیا، عالم دین کے ہاتھ میں دینا تھا، کہنے لگے کس سے ملنے کے لیے نکلا تھا؟ کہنے لگے امام سے ملنے کے لیے نکلا تھا۔ کہتے کاش پہچان لیتا کہ ہاتھ امام اتنے واقعات ہیں، اتنے واقعات ہیں، اتنے واقعات ہیں، پڑھوں تو رات بیت جائے کہ امام سے ملاقات ممکن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ملاقات امام ممکن نہیں ہے، امام سے ملاقات ممکن ہے، لیکن مولا فرماتے میں ہر ایک سے ملوں گا اس کے عرفان کے مطابق، اس کی معرفت۔ مولا فرماتے میں لمحہ بھی تم سے دور نہیں ہوتا، لمحہ دن کی بات نہیں۔ امام فرماتے میری نظریں مسلسل تم پہ رہتی، دشمن تمہیں تکلیف نہ پہنچائے، درندوں کے جنگل میں نے تمہیں بچا کے رکھا۔ اس سے بڑھ کے امام کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جس امت نے اماموں کو قتل کر دیا تھا، جنہوں نے نبی کا بیٹا نہیں چھوڑا تھا، آج کھل کے عزاداریاں کر رہے ہیں تو امام صاحب، آج ان کا نام لے رہے ہو تو امام صاحب۔ امام فرماتے ہیں میں مسلسل تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اپنی نسلوں کی تربیت اس انداز سے کرو کہ اپنے بچوں کو امام کے ہونے کا یقین اتنا دلا دو کہ ان کو خبر ہی نہ ہو کہ وہ نہیں ہیں۔ گھر میں کھانا ہو، دسترخوان بچھا ہو تو ایک شخص کی جگہ خالی چھوڑ دو، بچے پوچھے یہ کس کی ہے تو کہنا ہمارا امام دسترخوان پہ آئے۔ جب بچوں کو پتہ چل جائے نا کہ ہمارا امام ہمارے گھر آتا ہے، تو جو بچہ باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا، جب اس کے امام کے ہونے کا اتنا یقین ہو جائے گا تو پھر وہ گناہ نہیں کرے گا، اسے خبر ہوگی کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک شخص نے امام سے اتنی ملاقات، بس آخری لفظ کہہ رہا ہوں، اتنے، کبھی شب جمعہ کربلا، کبھی مسجد سہلہ میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا ہے، مسلسل کرتے 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 تھک گیا، کوئی جگہ نہیں چھوڑی امام سے ملنے کی، کہیں امام نہیں مل رہے۔ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا اور پاؤں کا انگوٹھا پھٹ گیا تھا امام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، پاؤں کے انگوٹھے سے خون نکل رہا ہے، بدن کا لباس تار تار ہو چکا ہے، دیوار کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، یا دیکھا کہ ایک شخص نورانی چہرے والا آ رہا ہے، ایسے چونک کے اٹھا، اس نے دور سے دیکھا کہ میں وہ نہیں جو تو سمجھ رہا ہے۔ کہنے لگا کون ہے تو؟ کہنے لگا تمہیں امام بلا رہا ہے۔ لنگڑاتا ہوا، پاؤں زخمی ہے، جسم لاغر ہو چکا ہے، اس نے سہارا دیا مکہ کے قریب، وہ کہتا ہے ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر ایک سفید اون کا خیمہ ہے، اس کے اندر مولا تشریف ہوا۔ وہ خیمے کے اندر گیا اور بے ساہ تک گر گیا قدموں میں، چیخیں مار مار کے، فرزند رسول اتنے مہینے ہو گئے مجھے ڈھونڈتے، مولا مجھے کیوں نہیں ملے؟ میرے امام کی بات ہے، ڈھونڈا تو اس سے جاتا ہے جو کہیں گیا ہو، کیوں ڈھونڈ رہا تھا مجھے؟ مولا میں آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ مولا فرمایا میں تمہیں ملتا ہوں، تم مجھے پہچانتے ہو۔ کہنے لگا مولا کب ملتے ہیں؟ مولا فرمایا تم روتے روتے چپ ہو جاتے ہو، چپ نہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ لفظ ہے میرے امام کا، کرم دیکھنا، ماؤں کا پیار سوچنے والوں، باپ کا پیار دیکھنے والوں، اپنے امام کا کرم دیکھنا۔ مولا فرماتے ہیں میں اپنے شیعوں کے رخساروں سے ان کے آنسو اپنے ہاتھوں، مولا فرماتے ہیں تمہارے گھر میں غم ہو سب سے پہلے تمہارے گھر میں آتا ہے، تمہارے گھر میں خوشی ہو سب سے پہلے، لیکن امام کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں تمہارے گھر تمہاری خوشیوں میں جاتا ہوں، تم دنیا کے عہدے داروں کا دروازے پہ انتظار کر رہے ہیں، فلاں ہمارا رشتہ دار ایم پی ہے وہ بھی آ گیا، فلاں منسٹر بھی آ گئے، فلاں امیر تاجر بھی آ گئے۔ امام کہتے ہیں میں بہت دیر تک تمہیں دیکھتا رہتا ہوں، شاید تم کہو ہمارا امام بھی آ گیا۔ مولا فرماتے پھر ایک جگہ ہے
کہیں اور مجھے ڈھونڈو نہ ڈھونڈو، مجلس شبیر میں مجھے ضرور ڈھونڈو۔ میں وظیفہ دے کے جا رہا ہوں اس مجلس میں، زندگی باقی ملاقات نہیں، زندہ رہا، وفا ہوئی، بیوی سیدہ نے کرم کیا، آپ کے چہروں کی دوبارہ زیارت ہوگی۔ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، ہر مجلس میں ایک بار روتے ہوئے یہ ضرور کہنا، کہاں بیٹھا ہے فاطمہ کا بیٹا۔ مجلس میں روتے ہوئے ایک بار اپنے امام کو دائیں بائیں ضرور ڈھونڈنا، این بقیت اللہ، کہاں ہے سیدہ کا بیٹا۔ یقین رکھا کرو کہ وہ مجلس شبیر میں، اس وقت میرے امام مجلس میں کہیں تشریف لے، روتے ہوئے اپنی حسرت مانگ رہے ہوتے، مولا میری یہ خواہش پوری کر دے، مولا میری یہ خواہش پوری کر دے۔ ایک دعا روتے ہوئے ضرور مانگنا، مولا کوئی ایک ایسی مجلس میں میں ضرور آؤں جہاں میں تم سے مل سکوں، میں تم سے ضرور ملوں۔ ہر جگہ میرے مولا جاتے ہیں، ہر جگہ پرسہ لیتے ہیں، ہر پرسے کے بعد میرے مولا روتے ہوئے مجلس والی جگہ سے نکلتے ہیں۔ آج شیعہ، ابھی شب لگ جائے گی، سو کے دن ختم ہوں گے، سو میں ختم نہیں ہوں گے۔